سیشن لیتا ہوں, کسی نے مجھ سے پوچھا, خاتون نے, کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, ہی کا مطلب صرف تجھ سے, تو پھر یا علی مدد کیا, یا غوث اعظم مدد کیا, یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, لوگوں کی جو مشرک ہے ظاہری کے ساتھ کسی سے مدد, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی سے ویسے ہی مانگ لی, کوئی چیز مانگ لی کسی کو مدد کے لیے, لیکن جب ظاہراً اسباب نہیں ہے, یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے ہو, دنیا سے وصال فرما گئے ہو, اس کے بعد کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اب جو ان کو پکارا جا رہا ہے اس کی کیا دلائل ہیں یا اس کے کیا نظیریں ہیں؟ کائنات کی کوئی چیز بھی چاہے کسی بھی طرح کی ہو وہ اسباب سے ہٹ کر نہیں ہوتی, ہر چیز ما تحت الاسباب ہوتی ہے. سر میں درد, ایک بہت تیز درد ہوا, آپ کو کسی نے مشہور و معروف ٹیبلٹ کا مشورہ دے دیا کہ جی وہ ٹیبلٹ 2 گولیاں کھا لے, جیسے کھا لیتے ہیں لوگ, اس سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. 2 گولیاں لی, کھا لی, سر کا درد ٹھیک ہو گیا, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس ٹیبلٹ نے آپ کو ٹھیک کر دیا, دوائی سے آپ ٹھیک ہو گئے؟ یہی کہتے ہیں نا ہم, بظاہر ٹھیک ہو سبب گئے. وہی بنا. صحیح ہے, لیکن کیا کوئی یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ یہ دوائی بغیر اللہ پاک کی اجازت کے ہمیں شفا دے سکتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے گا تو شرک ہو جائے گا کہ اللہ پاک کی اجازت کے بغیر یہ شفا دے ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ٹیبلٹ ہے جو سر درد کی ہے, اس میں بھی بندہ اگر غلط نظریہ اور اعتقاد رکھ لے گا تو یہ شرک بن جائے گا. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ, جنگ کے دوران ان کی آنکھ, یہ ان پہ تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, لٹک گئی آنکھ بالکل. لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنے لعاب دہن کے ذریعے ان کی آنکھ کو ان کی اس جگہ پر لگا دیا, تو وہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کی عطا سے یہ چاہیں تو میری آنکھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بالکل صحیح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی. واضح نظریہ ہے کہ انبیاء کرام حیات ہیں, الانبیاء احیاء, وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں, رزق ان کو دیا جاتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, سند حسن کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے, کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, قحط پڑا, تو بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ قحط پڑ گیا ہے, آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کو طلب کیجئے, ہمارے لیے بارش کو طلب کیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے اور فرمایا کہ عمر کو جا کے خبر دو کہ بارش ہوگی. تو بارش ہوئی. اب یہ دیکھیں مزار اقدس پہ جا رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, اور وہاں جا کے وہ مدد طلب کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو تقسیم کاری ہے کہ ظاہری وصال کے بعد یا ظاہری وصال سے پہلے, یہ تقسیمی باطل ہے. تو یہ بات تو ذہن نشین رکھ لیں کہ ہر چیز ہوتی سبب کے ساتھ ہی ہے, بغیر سبب کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, بغیر سبب کے کن فیکون ہے. بس اللہ نے جو فرمایا ہو جا, وہ ہو گیا, یہ ہے بغیر کسی سبب کے ہو جانا. باقی اس کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر کام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سبب کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے. سبب پایا جاتا ہے تو مسبب یہ پایا جاتا ہے.